السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، کہ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تم تمام جہاں کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت حاصل ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں، ایک نیک کام کرنا، دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی، قناعت اور اچھے طرز زندگی کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا۔ اور ہم نے اس زوجہ مطہرہ کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو عام عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور انہیں ان کے نیک عمل پر دگنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر عزت کی روزی جنت کی نعمتیں ہیں، لہذا جو مسلمان اس روزی کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ حج آیت نمبر 50 میں، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ سبا آیت نمبر 4 میں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے بخشش و مغفرت اور جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں میں جیسی نہیں ہو،
تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو۔ یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے۔ اور جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انتہائی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو دنیا کی تمام راحتیں اور آسائشیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف رغبت نہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ انتہائی قرب رکھنے والوں کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ بھی دنیا کی طرف راغب نہ ہوں۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے دنیا سے بے رغبتی اور زہد و قناعت کا کیسا شاندار مظاہرہ فرمایا، اس کا اندازہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی چیز مانگی جس سے وہ روزہ افطار کر لیں، تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطار کر لیتی۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھی۔ اس نے عرض کیا، اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے زہد و قناعت کا صدقہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی کی دولت نصیب فرمائے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو۔ آیت کے اس حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو تو جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار کرو جس میں لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو، بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور وعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہجے میں نہ ہو۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن امت کی مائیں ہیں، اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا، تاکہ جو لوگ منافق ہیں
وہ کوئی لالچ نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا۔ اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ ذریعہ ہی بند کر دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے یہ حکم ہے تو بقیہ کے لیے یہ حکم کس قدر زیادہ ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان کے لائق یہی ہے کہ جب انہیں کسی ضرورت، مجبوری اور حاجت کی وجہ سے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو ان کے لہجے میں نزاکت نہ ہو اور آواز میں بھی نرمی اور لچک نہ ہو، بلکہ ان کے لہجے میں اجنبیت ہو اور آواز میں بیگانگی ظاہر ہو، تاکہ سامنے والا کوئی برا لالچ نہ کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہو۔ اور جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زندگی گزارنے والی امت کی ماؤں اور عفت و عصمت کی سب سے زیادہ محافظ مقدس خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ نازک لہجے اور نرم انداز سے بات نہ کریں، تاکہ شہوت پرستوں کو لالچ کا کوئی موقع نہ ملے، تو دیگر عورتوں کے لیے جو حکم ہوگا اس کا اندازہ ہر عقل مند انسان آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے۔ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے نیز جو چیزیں اس راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، انہیں ختم کرنے کے لیے انتہائی احسن اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ فحاشی، عریانی اور بے حیائی پاکیزہ معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام نے جہاں ان چیزوں کو ختم کرنے پر زور دیا، وہیں ان ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی طرف بھی توجہ کی جن سے فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیل سکتی ہے، جیسے عورتوں کا نرم و نازک لہجے میں بات کرنا مردوں کے دل میں شہوت کا بیج بونے میں انتہائی کارگر ہے، اور فحاشی و بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عورتیں ابتدا میں اسی چیز کا سہارا لیتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس ذریعے کو ہی بند کرنے کا فرما دیا تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے اور اس کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ افسوس ہمارے معاشرے میں آزادی، روشن خیالی اور معاشی ترقی کے نام پر عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کے نت نئے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اور عورتوں کو نازک لہجے اور نرم انداز سے بات کرنے کی باقاعدہ تربیت دے کر تعلیم، طب، سفر، تجارت، میڈیا اور ٹیلی کام وغیرہ کے مختلف شعبوں میں تعینات کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دنیاوی شعبے جات میں عوامی رہنمائی اور خدمت کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں تربیت یافتہ عورت موجود نہ ہو، اور اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ ایسی عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ انہیں دوسری عورتوں کے مقابلے میں شہوت پرست مردوں سے کتنا واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام کی فطرت سے ہم آہنگ تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی طرح کے نقصان جیسے نیک اعمال کی بربادی، معاشرتی اقدار کی تباہی، جان اور مال وغیرہ کی ہلاکت سے بچنے کے لیے ان اسباب اور ذرائع کو ختم کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو نقصان کی وجہ بنتے ہیں۔ لہذا نیک اعمال کو بچانے کے لیے گناہوں سے بچنا ہوگا، معاشرتی اقدار کی حفاظت کے لیے فحاشی، عریانی، بے حیائی اور ان کے ذرائع کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر غور کریں تو نقصان سے بچنے کے لیے اس کے ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اور دین اسلام کے احکام کی حکمتیں بھی ہم پر واضح ہو سکتی ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان